کی مدتوں سے یہی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض حضرات ابھی تک ہمارے فرق کو اور ہماری قوم کے فرق کو نہیں پہچان پائے۔ ہم کوئی نئی بات کہاں سے لا سکتے ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ؟ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مان لو، اور اس کے خلاف کوئی بھی آتا ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو چھوڑو اور سمجھاؤ، نہ مانے اس سے کفر کرو، اور اگر موقع آ جائے تو اس کے خلاف جنگ آزما ہو، ساری تدبیریں اختیار کرو۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ ہمارا جرم اگر ہے تو ایک یہی جرم ہے اللہ کے بندے، اور اگر یہ خیال ہو کہ لوگوں سے بھول ہو گئی ہے، اگر مانتے ہو کہ ہاں غلطی کی ہے بڑے بڑے لوگوں نے، تو آخر سب کے لیے مانو سب سے بھولی تو ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک عام کے لیے عامی کے لیے کچھ موقع ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو دنیا والوں کہ یہ اللہ میں زہر ہے، ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور پھر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم کو بدل دیں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ کھول کر صاف صاف بیان کر دے جو تم کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کے صحیح معنی بتانے کے لیے آئے، اور اپنے نبی کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ کہا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن غلط اور بات یہ ہے، اور اسی کی سچی بات سے جو صحیح روایت سے آئی ہے کس طرح نکالا تم نے غلط معنی لے کر، اپنی طرف سے معنی لے کر، جیسے خاتم الانبیاء کے لیے آ گیا، ایک گروہ نے اس کے معنی لے لیے کہ مہر لگا دی گئی، جو ان کی طرف سے ثابت مہر لگا ہوا ہے، یا یہ ہے ان کی بات کو ثابت کرنے، ان کی حمایت کرنے آئے، یہ معنی انہوں نے نکال لیے اور ختم کر دیا ختم نبوت کے۔ وہی حال تم نے کیا ہے۔ بخاری کی صحیح حدیثوں سے جس میں صحیح معنی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، کسی نص سے نہیں ٹکراتے، ان معنوں کے ماننے کے بجائے تم نے اپنی طرف سے وہ معنی لیے جو تمہارے بزرگ بتا گئے ہیں، جو قرآن کے خلاف اللہ کا رد، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اور تم اس پر نازا ہو۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ حدیث کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تم کو ضد ہے کہ تم معنی نہ لوگے، اور اس لیے کہ تمہارے بزرگ کہیں ٹھوکر کھا چکے ہیں، تمہارے لیے لازم ہے کہ اسی مقام پر پہنچو تو تم بھی ٹھوکرا کر گرو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک جنگ ہے، کھلی جنگ ساری دنیا سے اس وقت۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، یہ تہمت لگانے والے کہ بڑے شدید ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہم کہتے ہیں اس سے کام نہ چلے گا، تم یہ بتاؤ کہ کہاں ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہو کسی نے اس کو ساری دنیا کو ہم نے دیکھا انہیں کے اعتماد پر اللہ کی بات کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ تو ایک غلام اللہ کا ہے، کیا اس کی غلامی کے اندر جوش پیدا نہ ہوگا، حرکت نہ آئے گی کہ اگر کسی نے نہیں کہا ہے تو میں غلام ہوں، چلو اللہ کے یہاں وہ جواب دے، لیکن میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے یہ بات ہر مسلمان کا حق ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا ثبوت دینا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کرو، بات کہتے رہو اپنی مثبت دعوت، تو میں کہتا ہوں تم اللہ سے بڑے حکیم نہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار نہیں۔ اللہ نے سارے پرانے جو مشہور تھے سب کو قرآن میں ذکر کیا، یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ ابو لہب ہے، اور
شرک کو یہاں پر داخل کیا ہے اور جہنم کی آگ میں نے دیکھا ہے یہ اپنی ہاتھوں کو کھینچ رہا تھا، پھٹ گیا تھا پیٹ۔ معلوم ہوا کہ وہاں بھی برزخ میں جسم بھی ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ بات کو، اعتقاد کے معاملے کو، ایمان کے معاملے کو بالکل صاف، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، بات جب تک صاف ہو کر نہ آئے گی، ایک راستہ ہے، اس پر ڈاکو ہیں، ان کے پروپیگنڈا کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں، کوئی گھبراتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بالکل شاہراہ ہے، بالکل امن ہے، اس پر ان کے ایجنٹ ہیں، لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ جانے کے بعد وہ گھات میں لگنے والے ہیں، وہ ان کو دوسرے۔ اب کیا ہم کو اگر معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہوشیار کرے کہ یہ بے ایمان، یہ ایجنٹ ہے، یہ ان کے چیلے ہیں، یہ ان کی طرف سے لگے ہوئے، آگے بڑا خطرناک گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم یہی کام کریں کہ جنہوں نے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے ہمارے باپ دادا کی اربوں اور خربوں لوگوں کو جہنم میں جھکوا دیا ہے اپنی بڑائی کے الزام میں اور اپنے جھوٹے نام کی وجہ سے، اور یہ نہیں کہ وہ مر گئے تو گئے، ان کی کتابیں نہیں مری، جن رات ہر جگہ ایک حیجان پیدا ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کے نبی سب، ان کی کتابیں بند تو نہیں ہوئی، وہ نہیں مرے ہیں۔ سانپ کو مارو، اس کا زہر بھی ختم، لیکن یہ آواز ہے ڈاکٹر مسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ ہے صحیح معنوں میں توحید کی دعوت، رد شرک اور کفر بالطاغوت۔ اس دعوت کو آگے بڑھنا تھا، پوری دنیا میں اس دعوت کو پھیلانا تھا، لیکن ناخلف جانشین محمد حنیف نے 2017 کے اندر آ کے جماعت کے اندر پھر سجدہ تعظیمی کا شرک ڈال دیا اور عقیدہ بھی خراب کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ماڈرن دور کے اندر یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور خاص کر ویڈیوز کے ذریعے جو توحید کی دعوت پھیلائی جائے گی، یہ حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنے دماغ کے مطابق حدیثوں کو لیا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ توحید کی دعوت جب تم روکو گے تو اس کے بعد پھر تمہاری بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ یہ جماعت اس لیے بنی تھی، امیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ کفر بالطاغوت ہوگا، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع اور سجدہ نہیں ثابت کیا جائے گا، اور اگر تم اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کی بات کو مانتے ہو تو بتاؤ پھر تمہارے میں اور دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں اور حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑی چیزیں یہ لایا ہے محمد حنیف، ایک سجدہ تعظیمی کا شرک لایا ہے، اور ایک یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کو روکنے کا اس نے انداز کیا، اس دعوت کو روکنے کے لیے۔ تو یہ اسی کے چیلے ہیں جو آج کہتے ہیں ویڈیو کے ذریعے اگر توحید کی دعوت دو گے تو حدیثوں کا انکار ہو جائے گا، اور وہ کہتا تھا اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانو گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اس طرح ڈراتے ہیں۔ باقی جن کا دل اللہ نے کھول دیا ہو، جن کے اوپر اللہ نے رحمت کی بارش کی ہو، وہ اس کے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جو اس کے فریب میں آ گئے وہ گئے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو تمہارے جیسے نامرد اور تھوڑ دلے نہیں ہوں گے، وہ مومنوں سے محبت کرنے والے ہوں گے اور مومنوں کے سامنے بچ جانے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی لان تان کرنے والے کی ذرا پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رخ ہماری طرف کرے اور ہمیں ان کی طرف کرے، اور جن سے مالک محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے ان کے چہرے غم و غصہ سے اور تمتما اٹھیں، ان کے کلیجے میں آگ لگے، توحید کی آواز جب سنتے ہیں تو یہ آگ لگ جاتی ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور جو مر گئے وہ تو گئے مارے گئے، اور جو زندہ ہیں یا تو اللہ ان کو سمجھ دے، یا اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب لائے کہ چیخ اٹھیں یہ کافر اور مشرک اور یہ مسلک پرست، فرقہ پرست۔ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اللہ کے بندو اس دعوت کو آگے پھیلاؤ۔